اگر قضا عمری ہے زندگی بھر کی تو پھر اس کا الگ طریقہ ہے. اگر یاد ہے تو اتنی، اور اگر یاد ہی نہیں ہے تو پھر یہ کہ بالغ کب ہوا تھا یہ یاد کرے. اب یہ بھی یاد نہیں ہے تو پھر 12 اور 15 کے درمیان جب بھی بالغ ہو گیا. تو اگر یاد ہی نہیں ہے کب بالغ ہوا تو 12 سال کی عمر سے یہ کاؤنٹ کرے. جیسے آج توبہ کی اس نے کہ بس اب میں نے نماز قضا کرنی ہے ساری، تو اب یہ کہ نمازوں کا حساب لگا لیا. اب اس میں تھوڑی سی یوں رعایت مل گئی ہے کہ اس میں تخفیف جس کو کہتے ہیں، جیسے 4 فرض پڑھ رہا ہے، 4 فرض میں اول تو نیت. اب کسی پر 100 نمازیں مثلا قضا ہیں، قضا عمری کہیں گے اس کو، زیادہ نمازیں قضا اس پہ چڑھی ہوئی ہیں. چاہے تو پہلے 100 فجریں پڑھ لے، پھر چاہے تو اس کے بعد 100 ظہریں پڑھ لے، یا یوں بھی کر سکتا ہے فجر ظہر عصر مغرب عشاء، یوں پڑھتا جائے ایک ایک دن کی. کسی نے سوال کیا کہ قضائے عمری پڑھ سکتے ہیں کیا؟ تو دیکھیے قضائے عمری جیسی کوئی نماز سنت سے ثابت نہیں ہے. آپ ایک غلط فہمی کی بنیاد پہ قضائے عمری بنی ہے، میں اس کی غلط فہمی کو پہلے دور کرتا ہوں. پہلی چیز، جو نماز چھوٹ جاتی ہے اور جو نماز چھوڑ دی جاتی ہے اس کا فرق سمجھ لیجیے آپ پہلے. جو نماز چھوٹ جاتی ہے غفلت سے، نیند لگنے کی وجہ سے، بھول جانے کی وجہ سے، یا سفر کی تکلیفوں کی وجہ سے سمجھ میں نہیں آیا، جیسا یہاں سے اڑے انگلینڈ کے لیے 6 گھنٹے ٹائم سے الٹا جا رہے ہیں اب چلتے ہیں، سمجھے کبھی کبھار ہوتا ہے، تو یہ نمازیں چھوٹ گئی ہم سے تو اس کی قضا ہوتی ہے. غفلت، سو گئے تھے، غفلت تھے، ٹائم نہیں سمجھ میں آیا، یہ نمازیں قضا ہو جاتی ہے، اس کو آپ پھر سے پڑھ سکتے ہیں. اب دوسرا، جو نمازیں چھوڑ دی جاتی ہے، عصر کی اذان ہو رہی، چلیے بھائی نماز کو جاؤ تم جا کے آؤ، مغرب ہو رہی، چلیے بھائی تم جا کے آؤ ذرا، میں تھوڑا سا، ارے عشاء کا ٹائم تھوڑا سا مصروف ہو، تھوڑا ذرا آپ جا کے آ جاؤ. یہ نمازیں چھوڑ دی گئی. جو نمازیں چھوٹ جاتی ہیں ان کی قضا ہوتی ہے، جو نمازیں چھوڑ دی جاتی ہے یاد رکھیے وہ نماز کی اب کبھی قضا نہیں ہو سکتی زندگی میں. یہ مسئلہ ہم کو سمجھ میں نہیں آتا. جو نماز چھوٹ جاتی ہے اس کی قضا ہوتی ہے، جو چھوڑ دی جاتی ہے اس کی قضا نہیں ہے، وہ گئی نماز. کیوں تو آپ مسلمان ہو کہ آپ نے جان بوجھ کے کہا کہ جاؤ تم، اور وقت آپ نے گزارا وہ نماز فوت ہوگی، اس کی قضا نہیں ہوتی. آپ زندگی بھر آپ جان بوجھ کے چھوڑے، بولے قضا تو ہوتی ہی نہیں اس کی سب سے پہلے. اور قضاء عمری جیسا کوئی کانسیپٹ اسلام میں ہی نہیں کہ نمازیں چھوڑتے رہو، آرام سے آ کے پوری پڑھ لینا نماز قضا ہے. جو نمازیں مسلسل ایک لمبے عرصے تک چھوٹ گئی ہمارے سے، غفلت میں، نا علمی میں، جو بھی ہے، اس کے لیے یاد رکھیے سوائے توبہ کے اور کوئی حل نہیں ہے. جو نمازیں بلا عذر چھوڑ دی جائیں ان کی قضا کرنا واجب ہے. آج کل یہ بھی ایک مسئلہ بہت چل رہا ہے قضاء عمری کا. بعض لوگ یہ کہنے لگے ہیں کہ اگر آپ کے ذمے بہت ساری نمازیں رہ جائیں تو پھر ان کی قضا نہیں ہے. یہ بات بالکل غلط ہے. سنت میں جو مثالیں ملتی ہیں رمضان کے روزے کے بارے میں یا فرض نماز کے بارے میں، تو سیرت نبوی سے بھی اور قرآن سے بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن نے بھی کہا کہ اگر رمضان کے روزے چھوٹ جائیں فعدۃ من ایام اخر، تو بعد میں اس کی قضا کرو. مسافر کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا. اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ غزوہ خندق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نمازیں چھوٹی تھیں، اس لیے کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت جنگ میں نماز کیسے پڑھنی ہے یہ معلوم نہیں تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تیروں کی بارش تھی تو آپ نماز نہیں پڑھ سکے، تو 4 نمازیں قضا ہوئیں. تو صرف توبہ کو کافی نہیں سمجھا گیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نمازیں 4 پڑھی ہیں. اب اگر کوئی کہتا ہے 4 نمازیں تو صرف توبہ سے معاف نہیں ہوں گی، وہ قضا کرنی پڑیں گی، لیکن 4000 نمازیں اگر ہوں تو ان کی قضا نہیں ہے، وہ توبہ سے ہی معاف ہو جائیں گی، تو اس کے ذمہ ہے کہ وہ دلیل پیش کرے کہ کون سی حدیث میں ہے. بعض لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ نمازیں جب زیادہ ہو جائیں تو ان کو پڑھنے میں حرج ہے اور تنگی ہے، لہذا کسی کو اتنا مکلف بنانا کہ وہ 10 سال یا 15 سال کی نمازیں پڑھے، تو یہ تو اسلام اتنا مشکل مذہب نہیں ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ اگر اس کو علماء یہ فتویٰ دیتے ہیں نا کہ 10 سال کی نمازیں ایک دن میں کمپلیٹ کرنا ضروری ہیں تو یقیناً تنگی تھی. اگر 10 سال کی نمازیں 10 سال میں کمپلیٹ کرنا ضروری ہیں تو پھر یہ تنگی نہیں ہے. تو علماء یہ نہیں کہتے کہ 10 سال کی نمازیں ایک دن میں پڑھیں، آپ روزانہ ایک دن کی قضاء عمری پڑھ لیں. بہرحال اس پر صدیوں سے امت کا اجماع رہا ہے کہ نمازیں اگر آپ نے چھوڑ دی ہیں تو جب تک آپ قضا نہیں کرتے توبہ کرنا بھی ضروری اور ان کو لوٹانا بھی ضروری. یہ پوری امت کا اس پر اجماع رہا ہے. برائے مہربانی قضاء عمری کا طریقہ بتا دیں. بہتر تو یہی ہے کہ آپ قضاء عمری کی بجائے نا اب آئندہ کے لیے اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگیں کہ نماز باقاعدگی سے ادا ہو، سنتیں اور نفل کو زیادہ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ پچھلے فرضوں کی کمی پوری ہو جائے گی. بڑے بڑے نیک لوگ ابن تیمیہ میں حزم جیسے کہتے ہیں کہ پچھلی نمازیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، اللہ معاف کرنے والا.
مگر باقی بہت سے بڑے بڑے نیک لوگوں کا بھی خیال ہے کہ مسلم اگر چھوڑتا رہا نمازیں تو وہ چونکہ قائل تھا ان کی فرضیت کا، وہ اس کی قرض بن گئی، تو اس کے لیے امام شافعی رحمۃ اللہ نے جو بات تجویز کی نا وہ بہت ٹھیک ہے، بوجھ بھی نہیں بڑھتا اور ادا بھی ہوتی جاتے ہیں قضا نمازیں، کہ وہ سنتیں اور نفل جو ہے نا نمازوں کے ساتھ ان کو ان فرضوں کی نیت سے پڑھتا رہے، سنتیں چھوڑ دے، اس کو اس طرح کنورٹ کر دے کہ میں جو زور کی 4 سنتیں یہ کوئی چھوٹی زور پڑھ رہا ہوں، اسی طرح ہر نماز کے ساتھ یا وقت ملے تو 17 رکھتے ہیں، صبح دوپہر شام جب بھی موقع ملے سارے دن کی اکٹھی قضا کر دیں، زیادہ کا موقع ملے تو کر دیں، 2 فجر 4 زور 4 اثر 3 مغرب 4 عشاء، وطروں کی قضا کی ضرورت نہیں، کرنا ہے تو کر لیں، ورنہ آپ بے فکر ہو جائیں، اللہ بہت کریم ہے، مہربان ہے، وہ اتنا سخت گیر نہیں ہے۔ دین میں اللہ تعالیٰ نے آسانیاں رکھی ہوئی ہیں، لہٰذا ہم تو بھائیوں کو ترغیب دلاتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے وہ اس سنت کے اوپر عمل کیا کریں اور اپنی روٹین میں اسے شامل کریں۔ اور میں نے تو اس میں بہت بڑا ایک ٹروتھ بھی ریویل کیا ہے، عرض کر دیتے ہیں۔ میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے قضائے عمری کا طریقہ، اس میں نے بتایا تھا کہ سنن ابی داؤد میں ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن جب انسان کے فرائض میں کوتاہی نکل آئے گی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا کہ میرے بندے کی نفلی اور سنت نمازیں جو ہے نا ان کو فرضوں کی جگہ تول لو اور چھٹکارا کر دو۔ یہ اس لیے ہم سنت موقدہ کے اوپر، موقدہ کا مطلب کیا ہے؟ تاکید کی گئی، ویسے یہ نماز کا حصہ نہیں ہے، یہ الگ سے ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے جو فرض نماز کے علاوہ 12 رکعتیں روزانہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں محل دے گا۔ اور بخاری مسلم میں پھر اس کی تفصیل بھی آئی ہے، 4 زور سے پہلے، 2 زور کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد، 2 فجر سے پہلے، پھر جو سنت موقدہ ہے۔ تو میں نے یہ ٹروتھ ریویل کیا کہ 12 رکعتیں سنت موقدہ اور 3 وتر کتنے ہو گئے؟ 15، اور 2 نفل وتر کے بعد 17۔ تو دن رات میں فرض کی بھی 17 ہی رکھتے ہیں جو آپ پہ فرض ہے، 2 فجر، 4 زور، 4 عصر، 3 مغرب، 4 عشاء، سنی شیعہ سب کا اجماع ہے اس کے اوپر۔ تو اگر آپ یہ 17 رکھتے روزانہ پڑھتے رہے تو آٹومیٹکلی ایک دن کی قضائے عمری آپ پڑھ رہے ہیں۔ جو قضائے عمری جنہوں نے بنائی ہوئی ہے نا، ویسے تو توبہ کر لیں اور جو پرانی ہے وہ توبہ سے معاف ہے، باقی ساتھ ساتھ تو ظاہر قضا کرنی ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے جو شخص بھول جائے یا سویا رہ جائے، جب اسے یاد آئے اسی وقت نماز کو قضا کر لے، یعنی پڑھ لے وہ نماز۔ توبہ کے بعد جو نمازیں قضا ہوں وہ آپ نے ساتھ ساتھ پوری کرنی ہے۔ جو پرانی وہ کہتے ہیں 30 سال کی قضائے عمری، وہ تو پھر آپ لگے رہیں گے۔ تو یہ آٹومیٹکلی قضائے عمری ہو رہی ہے۔ اور ابو داؤد کی میں نے حدیث بتائی کہ قیام الدین یہ نوافل آپ کے سنت نمازیں، سنت تو فقہ کی ٹرم ہے، حدیث میں تو 2 ہی ٹرم آئی ہیں، فرض نماز اور نفلی نماز۔ نفل ان کہتے ہیں اضافی نماز کو، فرض وہ ہیں جو 17 ہیں، اور نفلی نماز سنت موقدہ بھی نوافل ہیں، غیر موقدہ بھی نوافل ہیں، وطر بھی نوافل ہیں۔ مولا علی کا قول ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں سنن کبریٰ البیہقی کے اندر کہ نماز وطر سنت ہے، سنت ہے، سنت ہے، مگر اسے مت چھوڑو۔ حتیٰ کہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے سفر میں بھی کبھی وطر نہیں چھوڑے، وطر کی نماز آپ سفر میں بھی پڑھا کرتے تھے، یعنی تاکیدی سنت ہے۔ تو یہ آٹومیٹکلی قضائے عمری بھی بنتی جائے گی اور آپ ان نوافل کا ثواب بھی کماتے جائیں گے، آپ کو قیام اللیل کا ثواب بھی ملے گا۔ پورا سال پڑھیں اور اس کو روٹین میں رکھیں۔